تھے اس لیے آپ نے نہیں پڑھے تھے کہ اگر آپ پڑھ دیتے تو پہلے سے یہ کھاتا صاف ہو جاتا. الحمدللہ خواجہ صاحب نے جب فرما دیا کہ اصل کلمہ وہی ہے، کیا اصل کلمہ، خواجہ صاحب نے فرما دیا میں نے تو تیرا امتحان کیا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی سے امتحاناً یہ پوچھے کہ خدا کتنے ہیں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی امتحاناً کسی سے پوچھے کیا خدا کتنے ہیں کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تیرا امتحان کیا ہے. کیا فرمایا؟ میں نے تیرا. بات تو صاف ہو گئی. اب تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ، یہ تیرے نواب وحید السما صاحب یہ کیا لکھتے ہیں کنز الحقائق صفحہ 106 پر. وہ کہتے ہیں یعذر من سب الائمۃ المجتہدین والسلف الصالحین والعلماء الراسخین. کہتے ہیں کہ جو شخص ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، راسخین علماء کو گالی دے، یعذرو اسے تعزیر لگائی جائے گی. یہ یعذرو کے الفاظ پہلے آگے چلتے کل امام البخاری وابن تیمیہ والحافظ ابن حجر وابن القیم والشیخ ولی اللہ دہلوی والشوکانی واسماعیل سید والسید محمد اسماعیل الامیر والسید الصدیق وکذالک من کفر اہل الاسلام بلا وجہ واضح متفق علیہ. آگے چلتے چلتے کہتے ہیں او اہانا اولیاء اللہ المتفق علی ولایتہم و جلالت قدرہم کا شیخنا عبد القادر جیلانی و خواجہ معین الدین چشتی. کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان اولیاء کرام میں سے ہیں، کہتے ہیں جن کی جلالت شان مقدم ہے، جو انہیں کافر کہے اس کو تعزیر لگائی جائے گی. یہ سن اپنا نواب صدیق حسن ببالی تاج المکلل میں کہتے ہیں ان الثواب ما ذهب الى الشیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے جس طرف گئے شیخ احمد سرہندی، شیخ اجل مسرت الوقت شاہ ولی اللہ اور محمد شوکانی، وہ سنے وہ کہتے ہیں تعویل و کلام الذی یخالف ظاہرہما تعویل بما یستحسن من المحامل الحسنات و عدم التفوت فی بما لا یلیق باہل العلم. وہ کہتے ہیں اولیاء کی کوئی ایسی عبارت جو خلاف ظاہر ہو، تیرا شوکانی کہتا ہے ان پر فتویٰ نہیں لایا جائے گا، ان کی تعویل کی جائے گی. یہ سن فتاوی سنائیہ، یہ سنے میرا وقت کیوں ضائع کر رہے؟ سن خاموش ہو. یہ فتاوی سنائیہ، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع کر رہے ہو. اسی لیے تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا، تجھے اپنی شکست کا یقین تھا. میرا وقت 1 منٹ ضائع کیا انہوں نے. نوٹ کرو میرا ایک وقت میں لوں گا. یہ کہتے ہیں فتاوی سنائیہ صفحہ 151، یہ کہتے ہیں صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی. مثلا آگے کے کہتے ہیں اسلام کی شاد حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ہوئی. اور تیرا بابا کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام کی خدمت ہوئی ہے. لگا اسماعیل ثناء اللہ پر فتویٰ. اب سن، میں نے تیرا جواب دے دیا ہے. اب سن تیرا بابا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم میں کیا کہتا ہے. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ہاں بمقتضى ظلمات و بعد و فوق بعد زنا کے وسوسہ سے اپنی بی بی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہو، معاذ اللہ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. او کافرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال مبارک کو بیل اور گدے کے خیال سے برا کہتے ہوئے اور تمہیں شرم نہ آئی؟
اور ڈوب کے مر جاؤ۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے خیال کو نماز میں بیل اور گدھے کے خیال سے برا کہتے ہو۔ یہ دیکھ یہ تیرا باپ تقویت الایمان دیا، یہ دیکھ تیرا باپا تقویت الایمان، یار اتنے میں رکھی سی تقویت الایمان، یہ دیکھ تیرا بابا تقویت الایمان میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی توہین کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی توہین کرتا ہے۔ کہتا ہے سب انبیاء اور نام لے کر، اب تمہیں یہودی کہوں عیسائی کہوں تجھے کیا کہوں، سب انبیاء اور نبیوں کا نام لے کر سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر ہے۔ نبیوں کو اور سب انبیاء کا نام تقویت الایمان اور ذرہ نہ چیز تو بھی کم تر رکھیا، پتا چلا تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، ایک نبی کے نہیں، تم سب انبیاء کے گستاخ ہو، تم سب اولیاء کے گستاخ ہو۔ الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہابی یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، سب انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ للہ العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، اور نبیوں کی عزت کو منافق نہیں جانتے، نبیوں کی عزت کو منافق نہیں جانتے۔ الحمدللہ یہ تقویت الایمان تمہارے ڈیڈی جی کی تمہارے ابا جی کی کتاب ہے، ہم نے ثابت کر دیا، یہ حوالہ دیں، ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ تم نبی پاک کے گستاخ ہو، سب انبیاء کے گستاخ ہو، ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر کہا، کس کو؟ سب نبیوں کو۔ میرے بھائیوں کیا سارے نبی معاذ اللہ ذرہ نہ چیز سے کم تر ہیں؟ وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ ہیں، وہ تو اللہ کی ساری مخلوق سے بلند رتبہ رکھتے ہیں، لیکن ظالموں تم نے سب انبیاء کا نام لے کر سب انبیاء اور اولیاء ان کو ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر کہہ دیا۔ یہ ہے تمہارا کفر، یہ ہے او کوٹیا، او کوٹیا، اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہیں، اور تیری نظریں کیوں چک گئی ہیں؟ ادھر نوری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر، تجھ میں ہمت نہیں کہ تو نوری کی بات کو سن سکے، تیری آنکھیں نیچے رہیں گی۔ الحمدللہ ہم نے تمہیں ثابت کر دیا کہ تم گستاخ ہو، سب انبیاء کے گستاخ ہو، اولیاء کے گستاخ ہو۔ اور سن، یہ جو بول والی عبارت تو نے پڑھی ہے، یہ دیکھ، یہ میرے پاس شامی شریف ہے، اس میں خاص لکھا ہے فلا یرخص لہ فی، فلا یرخص، فلا یرخص لہ فی، اور اس میں اس کو رخصت نہیں ہے، اس میں اس کو رخصت نہیں ہے۔ اور تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑ دی؟ یہ تو کوئی عبارت چھوڑ نکال کے دو نا یار، 340 یہ دیکھ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا باقاعدہ رد کیا اور فرمایا یار عبارت سراجیہ میں اس کے بعد صراحتاً لکھ دیا لیکن لم ينقل، لیکن ظاہر یہ بات ہے کہ یہ بات منقول نہیں ہے، مگر یہ منقول نہ ہوا۔ اسی طرح رد المحتار میں نقل فرمایا تو ان کی طرف حکم جواز کی نسبت کر دینی محض افطرا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تیرے بہتان کو، اب سن یہ تیرا بابا کیا کہتا ہے فتاوی ثنائیہ، یہ کہتا ہے اونٹ کا پیشاب پینا، یہ کہتا ہے حدیث شریف میں بطور دوائی میں ہے کہ وہ علیہ الفتویٰ، خاموش رہیں، اس پر فتویٰ ہے، یہ مفتبی قول ہے، یہ ہے شامی۔ اب آپ اس سے انکار کر رہے ہیں
اس کے علاوہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے رخصت نہیں، یہ جو کہہ دیا ہے پہلے کفر کہا ہے نا، پہلے اس نے کفر کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔